الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہت ہی عزیز بچوں، شعبان کا جو مہینہ ہے بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اور یہ مہینہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور لفظ شعبان میں 5 حروف آتے ہیں۔ جو لفظ شعبان ہے اس میں 5 حروف آتے ہیں، یعنی عین، با، الف، نون، شین، عین، با، الف، نون، شعبان۔ حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بلائی اور احسان، الف سے مراد الفت پیار محبت، اور نون سے مراد نور۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس ماہ مبارک میں عطا فرماتا ہے، جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور سید الورا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس مہینے میں آپ کثرت سے درود پاک پڑھیے، اس کی بہت ہی برکات ہیں، اور اس مقدس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنے سے انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرے گا انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ یہ درود السلام کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، شعبان معظم کی 15ویں تاریخ کو شب بارات کہا جاتا ہے، یعنی شب کا مطلب ہے رات، اور بارات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ نجات والی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ! اب یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اپنی خصوصی رحمت سے اللہ رب العزت نیک بندوں کو نوازتا ہے، اور اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے۔
پوری سال میں مخلوق سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر فرماتا ہے۔ یعنی ہم بہت گناہ گار، لاچار، گناہوں سے لتڑے ہوئے انسان ہیں۔ ہم جائیں تو کدھر جائیں، ہم پکڑیں تو کس کو پکڑیں، اور ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی کریں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان کو اپنائیں، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے پیش کیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا بھی ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈال دینا میرے الہی، ابھی تو دل گناہوں سے چور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا میرے الہی، ابھی تو دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے اور سامعین محفل کے سب گناہ، اے میرے رب تیری ذات رحیم ہے اور کریم ہے۔ اور اگر ہم اس طرح کی دعائیں اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت تو خود فرماتا ہے کہ اے مانگنے والو مجھ سے کچھ مانگو، اے بخشش کروانے والے مجھ سے کچھ بخشش کروا لو۔ اگر ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوں، اگر ہم اس رات کو بھلا کر اپنی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے، اب جانتے ہوں گے، اس وقت اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے اپنی ذات پاک کو منانے کے لیے مساجد میں، گھروں میں، جہاں بھی وہ موجود ہیں وہ گڑ گڑا رہے ہیں، اور لیکن بعض ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں جو اس وقت نہ جانے کون سی محفلوں میں بیٹھے ہیں، نہ جانے زندگی کے کیا کیا روپ دکھا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کفر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے معاف فرما دے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا پروردگار ہم سب کو بخش دے۔ یہ مقدس والی جو رات ہے، دیکھیے نہ جانے ہم سے پہلے کتنے لوگ گزر گئے، چلے گئے، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ انہی محفلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اب یہ محفل بھی ہو رہی ہے، یہ جو مقدس رات ہے اس میں ہم گڑ گڑا رہے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی مغفرت کی بھیکیں مانگ رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ یا اللہ تمہیں بخش دے، یا اللہ تم سے راضی ہو جا، اور نہ جانے آئندہ سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ چیز اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں جو لمحات مہیا کیے ہیں، ہمیں وہ چاہیے کہ ہم ان لمحات کو اپنے اندر سمو لیں، اپنے اندر نیکیاں ڈال لیں، نیکیوں کے راستوں پر ہم چل پڑیں، نیکیوں کی جو وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی جو کرنیں ہیں وہ ہم اپنے اندر سمو لیں تاکہ ہماری کچھ بخشش ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک رات ہے، اور رب کائنات اس رات کو فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔
ہے کوئی تندرستی مانگنے والا کہ میں اسے تندرستی عطا کر دوں، اور ہے کوئی محتاجی کو دور کرنے والا، اپنی محتاجی کو دور کرنے والا کہ میں اس کی محتاجی کو دور کروں۔ اللہ رب العزت یہ بار بار فرما رہا ہے، اور یہ صدائیں اس کی صبح صادق تک ہوتی رہیں گی۔ یعنی اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ وہ خود فرما رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا۔ اور اگر ہم اس غفلت کی نیند سوئے رہیں تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ تو نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان سب کی پیشی بارگاہ رب العزت کے حضور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور قیام میں تخفیف کی، سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت میں چھوٹی کے بعد چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر آپ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، اور پھر سجدہ اتنا طویل کیا کہ فجر ہو گئی، اور میں دیکھتی رہی۔ مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض فرما لیا ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک، تلوں مبارک کو چھوا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا کہ حضور سجدے میں یہ دعا فرما رہے ہیں، اعوذ بعفوک من عقوباتک واعوذ برحمتک من نعمتک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے الہی، میں تیرے عذاب سے، عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ یہ کلمات میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے کبھی بھی فرماتے نہیں سنا۔ تو نبی پاک نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے یہ کلمات یاد کر لیے ہیں؟ تو میں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی یہ کلمات سکھاؤ، کیونکہ ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں دیا تھا۔ تو میرے دوستو، بھائیو، اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مقدس کلمات
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیے تاکہ میں اپنی امت کو یہ بتاؤں. تو اے عائشہ تم اس دعا کو یاد بھی کرو اور دوسروں کو بھی تلقین کرو. تو میں آپ سب سے بھی یہی التجا کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسی دعائیں یاد کیجئے اور اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، کیونکہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. اور کون ہے جو سنے گا؟ وہ دنیا کا مالک ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. اس نے اپنا محبوب ہمیں دیا اور ہم اس کے محبوب کے اوپر درود پاک پڑھیں، جس کے اوپر نبی پاک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. تو وہ کون ایسا بد نصیب ہوگا کو جو یہ کلمات نہیں پڑھے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھے گا؟ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مقدس رات کے طفیل ہم سب کو بخش دے. یا پروردگار جو اس محفل میں جتنے بھی مائیں بہنیں بیٹیاں بیبیاں جو بھی شامل ہیں، یا پروردگار ان سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سب کو بخش دے بخش دے بخش دے. یا پروردگار ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں ان سب پریشانیوں کو دور فرما دے. یا پروردگار ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو ہی ہم کا سب کچھ پالنہار ہے، یہ دنیا جہان کے مالک تو ہی ہے، یہ تو نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے اور تو ہمیشہ رہنے والا ہے. ہم جو دنیا پہ آئے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں، ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی، وہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جا کے دیکھو کہ قبرستان میں وہ سورما موجود ہیں جو وہ دھاڑتے تھے، لیکن دنیا چل رہی ہے. میرے دوستو دنیا کی طرف مت دیکھو، صرف اپنی ذات کی طرف دیکھو کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ہم زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہتے. اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے کہ ہم بہت گنہگار ہیں. یہ مقدس رات ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ باندھ لیجئے اور ہماری اس محفل کے بعد اللہ ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جتنے بھی اپنی حیثیت کے توفیق کے مطابق، اپنی صحت کے مطابق نوافل ادا کریں، اللہ رب کے حضور گڑ گڑائیں. اللہ رب اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اس ناچیز کے لیے بھی دعا کر دیجئے گا کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ہم سب کو بڑھتے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ نصیب فرمائے اور ہم سب کی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ گناہگار کے لیے بھی دعا کیجئے. انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. یا پروردگار ہم سب کے کبیرے صغیرے گناہ معاف فرما. یا پروردگار ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی جتنا بھی درود اسلام پڑھا، یا جو بھی دعائیں کی گئی، سب کچھ اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرما اور اس سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں. اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں. اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات مزید بلند سے بلند فرما. آپ کی طفیل یا پروردگار اس کا ثواب اب خصوصی طور پر حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں بلند فرما، تمام اہل بیت اطہار کی نورانی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں بلند فرما، تمام اولاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں بلند فرما، تمام شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں بلند فرما، تمام شہزادے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں بلند فرما، یا اللہ تمام سلاسل کے مشائخ اس کے نورانی بارگاہوں میں اس کا پیش کرتے ہیں بلند فرما، یا اللہ خصوصی کا ثواب حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی بارگاہ پیش کرتے ہیں بلند فرما، پنجتن پاک کی نورانی بارگاہ پیش کرتے ہیں بلند فرما، تمام سلاسل کے مشائخ کی نورانی بارگاہ پیش کرتے ہیں بلند فرما، یا پروردگار تمام صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اہل بیت اطہار کی نورانی بارگاہ پیش کرتے ہیں بلند فرما، خلفائے راشدین کی خصوصی بارگاہ پیش کرتے ہیں بلند فرما، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم الوجہ الکریم کی نورانی بارگاہ پیش کرتے ہیں، حسنین کریمین کی نورانی بارگاہ پیش کرتے ہیں، آپ کو فرما، شہدائے کربلا کی نورانی بارگاہ پیش کرتے ہیں، شہدائے بدر، شہدائے احد اور شہدائے جتنے بھی غزوات ہوئی ہیں سب کے شہداء کی نورانی بارگاہ پیش کرتے ہیں بلند فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کے درجات بلند فرما، یا پروردگار اور خصوصی طور پر کا ثواب نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، ویسیہ، شازی خاندان کی بزرگوں کی روح کے ثواب بچا، ان کے درجات بلند فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، یا خصوصی طور پر حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ صوفی نواب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نورانی بارگاہ پیش کرتے ہیں بلند فرما، آپ سب کے درجات بلند فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، خواجگان چورا شریف، خواجگان عیدگاہ شریف، خواجگان مہری شریف، خواجگان وادی عزیز، خواجگان سیال شریف، خواجگان شادپور شریف کی نورانی بارگاہ پیش کرتے ہیں بلند فرما، آپ سب کے درجات بلند فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، خصوصی طور پر حاضرین محفل میں جتنے بھی افراد شریک ہیں سب کی دلی حاجات پوری فرماؤ، جن کے والدین، عزیز و اقارب، دوست بھائی، بہن بھائی سب کو ثواب جاؤ، اور جو کسی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہو سکے ان کے بھی، جن کے بھی والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب دنیا جا چکے ہیں سب کا ثواب پہنچا، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبور میں کروڑوں رحمت نازل فرما، ان کی قبور کو حد نظر سب کو شادہ فرما، یا پروردگار ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کلمے پر جان نصیب دے، نصیب فرما، یا پروردگار مرتے ختم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ود کرتے ہوئے جو ہے، یا پروردگار رضا کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار نصیب فرما، ہماری موت میں ہماری لسانی پیدا فرما، یا پروردگار جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو تجھ سے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا پروردگار جیسے ہم دنیا میں عبادتیں کرتے ہیں، یا پروردگار نمازیں پڑھتے ہیں، یا پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کے مرنے کے بعد یا پروردگار قبر میں بھی ہم نمازیں پڑھیں، یا پروردگار روز محشر کے دن جب اٹھائے تو ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی صف سے اٹھا، یا پروردگار ہمارا نامہ اعمال جو ہمارے دانے ہاتھ میں عطا فرما، یا پروردگار جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا پروردگار بے اولادوں کو نیک سہل نرینہ اولاد عطا فرما، یا پروردگار جن کو اولادیں دی ہیں ان کو نیک بنا ایک بنا، یا پروردگار قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں کو سچا عاشق رسول بنا، ہم سب کی مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں دور فرما، یا پروردگار ہمارے گھروں میں خیر برکت عطا فرما، یا پروردگار جو بچے شادی کے ان کو پہنچ چکے ہیں، یا پروردگار پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا پروردگار اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے، یا پروردگار شہدائے کربلا کے وسیلے سے، یا پروردگار ان کے لیے نیک رشتے عطا فرما، یا پروردگار ان کے لیے نیک رشتے عطا فرما، یا پروردگار ان کے لیے نیک رشتے عطا فرما، یا پروردگار جو بچیاں شادی شدہ ہیں، یا پروردگار ان کے گھروں کو سدا شاد و آباد رکھ، ان کے گھروں کو جنت کا سا ماحول عطا فرما، یا پروردگار ان کے رزق میں، علم میں، عمل میں، ایمان میں برکت و ترقی عطا فرما، یا پروردگار ہم سب کا بھی خاتمہ خیر فرما، ایمان والی موت، ایمان والا قبر، ایمان والا شر، ایمان والی زندگی عطا فرما، اس دار غیر میں جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، حسد کی حسد، بخیل کی بخل، شیطان کی شیطنت سے محفوظ فرما، یا پروردگار ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، یا پروردگار بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، یا پروردگار
جو بے روزگار ہے یا پروردگار ان کو سب کو نیک اور حلال روزگار عطا فرما، یا پروردگار جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو تجھ سے نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما، یا پروردگار ہمارے محفل میں جو بھی شریک ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی نسبت رکھنے والے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، ان سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا پروردگار ان کو صحت کلی عطا فرما، یا پروردگار ان کو ایمان والی زندگی عطا فرما، یا پروردگار جو دنیا سے جا چکے ہیں یا پروردگار ان کو قبر قبر جنت نصیب فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں پہچان نصیب فرما، یا پروردگار جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو تجھ سے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا پروردگار ہم بہت گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، یا پروردگار پر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، یا پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما، ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی عوام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اسلام کا ناقصیر قلعہ بنا، یا پروردگار اس کو ہم پاکستانی ہیں، یا پروردگار ہم پاکستان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ہمارے پاکستان کو کسی کی نظر نہ لگے، یا پروردگار اس کو اپنی حفظ مان میں فرما، یا پروردگار اس کو شاد و باد رکھ، یا پروردگار ان کو کوئی اچھا حکمران حضرت عمر فاروق جیسا اچھا حکمران عطا فرما، یا پروردگار ان پر اسلامی تعلیمات عطا فرما کہ ان کو اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا پروردگار جو اس وقت جو خانہ جنگی جو دوسرے کو کھینچتانی ہو رہی ہے، پروردگار ان سب سے دور فرما، یا پروردگار ہر اس کام سے بچا جس سے تو ناراض، تیرا حبیب ناراض، ہم کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی، تیرا حبیب راضی، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ایک بنا، یا پروردگار جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو تجھ سے نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما، جو بیمار ہے ان کو صحت کلی عطا فرما، یا پروردگار جو کسی مرض میں، کسی مشکل میں، پریشانی میں مبتلا ہے، کوٹوں کے چکر کر رہے ہیں، یا پروردگار سب کو ان سے نجات عطا فرما، اور اپنی حفظ و امان فرما، اور ان کو صحت کلی عطا فرما اور فتح نصیب فرما، یا پروردگار دوسروں کے در سے ہٹا کر اپنے ہی در پر کھڑا رکھ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما، یا پروردگار اس بستی کی حال پر رحم فرما، اس بستی کے لوگوں کو نیک بنا، آپس میں سلوک اتفاق کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، وحفظنا فإنک خیر الحافظین، وہدینا ونجینا من القوم الظالمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یا پروردگار اس سال ہمیں عمرہ شریف کی، حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما، یا پروردگار جو ہمارے بہن بھائی عمرے کے لیے یا حج کی تیاری کر رہے ہیں، یا پروردگار ان کے دلوں کی تمناؤں کو پورا فرما، ان سب کے لیے آسانی پیدا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔